اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اور صدقات یہ دونوں لازم کیے ہیں۔ زکوٰۃ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو باقاعدہ فرض ہے اور اس کی مقدار کا تعین بھی ہے، اور صدقات وہ ہے کہ جس کا مقدار کا کوئی تعین نہیں۔ اور وہ صدقات کیا ہے؟ صدقات کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ عام صدقات جو ہے یہ تمہارے رزق کے اندر معلوم ہے، متعین ہے وہ بھی، اور اس کا مقدار کیا ہے؟ مقدار یہ ہے کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اور دوسروں کو ضرورت ہو تو آپ نے ان کی ضرورت کی تکمیل کرنی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس بات کی صراحت بھی ہے۔ کئی سارے ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ذہنیت یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اب اس کے بعد میرے اوپر مزید کوئی لازمی نہیں ہے، اختیاری ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ سِوَى الزَّكَاةِ، کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال متعین ہے، اور اس کے تعین کا پیمانہ تمہارے ضرورت سے اضافہ اور دوسروں کی ضرورت کی تکمیل، اس کی مقدار کے لیے باقاعدہ کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیا ہے، باقاعدہ تعدد، جبکہ زکوٰۃ میں تعدد ہے کہ آپ نے 2.5% ادا کرنی ہے، لاکھ میں 2,500۔ لیکن صدقات میں کوئی ایسا مقدار نہیں ہے کہ جب بھی ضرورت مند دیکھو اور تمہارے ضرورت سے زیادہ ہے تو اس ضرورت مند کی معاونت کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان معاونتوں میں کئی سارے ایسے راستے آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھار بظاہر تو اس نے اپنے آپ کو بالکل ایسا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ ضرورت مند نہیں، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جس کو آپ چہروں سے پہچاننے کی جو کوشش کریں گے لیکن وہ لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں، بجائے اس کے کہ جو لوگ باقاعدہ پیشہ ور بن کر لوگوں سے مانگتے ہیں وہ بنیادی ضرورت مند انسانوں کی ضروریات کے راستے میں حائل بن جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی سارے ایسے پیشہ ور اس دورانیے میں شہروں میں اتر آتے ہیں، اور آئے روز ہم ان کے طرز انداز کو بھی دیکھتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میرا اپنا یہاں مشاہدہ ہوا مسجد میں، مسجد کی یہ فرش گیٹ سے اوپر ہے، ایک بندہ داخل ہوا، اس کے پاس ایک لاٹھی ہے، ایک کٹورا ہے، وہ لاٹھی اور کٹورے کو پہلے کسکاتا ہے اور پھر خود کسکنے لگ جاتا ہے، اور وہ چڑھ کے کسی طرح اوپر فرش پہ آیا، اور میں نے اس کو جواب دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کیوں کہتے ہو، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہماری حال کو دیکھیں۔ تو میں نے افسوس بھی کیا کہ ایسا تو نہیں کہنا چاہیے تھا واقعتاً، لیکن اگلا بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کے دو کھجوریں پکڑا دی۔ جب وہ واپس فرش سے اترنے لگے تو از خود یہ پیر بھی اٹھا کے نیچے اتارا ہے اور یہ بھی اٹھا کے اتارا ہے، تو میں نے لڑکے کو بلایا کہ اس کو اٹھایا، یہ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ تو تندرست ہے، تو ان کو بھی یقین نہیں آئی، اور پھر اس کو پکڑا کہ کھڑے ہو جاؤ ورنہ پھر پولیس کو بلائیں گے، تو وہ بالکل سیدھا کھڑے ہو گئے، اور اس کو بندے نے ہاتھ سے پکڑا تو وہ زور لگانے لگے، 2 بندے اس کو سنبھالنے کے لیے کافی نہیں ہوئے، وہ اتنے توانا اور تندرست اور طاقتور، تو اس طریقے سے وہ مستحق افراد کے استحقاق کو بھی مجروح کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے یہاں ضرورت مندوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے پیشہ ور لوگوں کو دینے کے بجائے آپ کے اپنے گرد و پیش، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کئی سارے ایسے ضرورت مند ہوں گے کہ جس کا ہمیں بظاہر تو اندازہ نہیں لگتا ہوگا لیکن تلاش کی جائے تو پتہ چلے، اور کئی سارے ایسے لوگ جو ملازمتوں پر ہیں، ان کے ماہانہ 30-35 ہزار تنخواہیں ہیں، لیکن مہنگائی کا علم دے کے ایسی تباہالی ہے کہ شاید کہ اس کے اپنے تنخواہ کا وہ معاوضہ ان کے لیے کافی نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھ کے اس کی کفالت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنی فرضیت کی ادائیگی بھی بر وقت کر سکیں اور اس کے لیے استحقاق کے مقامات کو بھی تلاش کر سکیں، تاکہ ہماری وہ زکوٰۃ اور صدقات ہمارے لیے مزید مشکلات کا باعث نہ بنے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی زکوٰۃ اور صدقات مانگتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ فرقواریت معاشرے میں پھیلائی، جنہوں نے باقاعدہ مذہبی منافرتیں پھیلائی ہے، جنہوں نے باقاعدہ مقدس ناموں پر، جہاد کے نام پر معاشروں میں اسلام کو بدنام کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج اسلام اور اہل اسلام دونوں تنگ نظر، بنیاد پرست اور دہشت گرد کے نام سے جو پہچانا جا رہا ہے،
وہ انہی لوگوں کے کرتوتوں کی بنیاد پر ہے جو ہمیں مذہبی طور پر جذباتی بنا کر ہماری معاونتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر اس معاونت کے ذریعے سے وہ ہمارے آل اور اولاد اور ہمارے معاشروں کو تباہی کی بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے معاونتوں کو بھی بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں خود ہمارے بیٹے کے قتل میں ہماری دی ہوئی صدقات کا حصہ نہ بنے، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے قتل میں، ہمارے اپنے بھائیوں کے قتل میں اور ان کی ہلاکت میں ہمارا اپنا مال شامل نہ رہے، ہماری اپنے معاونت شامل نہ رہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم وہ نظر رکھیں جو نظر اللہ نے مومن کے لیے بتائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ہمیشہ غافل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہی روشنی عطا کرے کہ جس سے ہم اپنے معاشرے میں حقدار اور ناحق کو پہچان سکے اور پھر ہم حقدار کی معاونت کر سکے اور ناحق سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔